السلام علیکم ناظرین، خلا اور تنسیخ نکاح کے مکمل قانون کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جو ہمارے اس چینل کے پلے لسٹ پر موجود ہے، تو آپ پلیز وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ آج کا ٹاپک یا آج کا سوال اور اس کا جواب سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ جب آپ تنسیخ نکاح کی ڈگری خلا کے گراؤنڈ پر لیتے ہیں اور جب تنسیخ نکاح کی ڈگری آپ ظلم و تشدد یا دیگر وہ گراؤنڈز جو ہم اس سے پہلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں ان گراؤنڈز پر آپ تنسیخ نکاح کی ڈگری عدالت سے طلب کرتے ہیں، تو ان دونوں ڈگریز میں یا ان دونوں قوانین میں فرق کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جب آپ تنسیخ نکاح کی ڈگری خلا کے گراؤنڈ پر مانگتے ہیں تو اس گراؤنڈ پر خلا کی ڈگری لینے کے لیے آپ کو یعنی بیوی کو عدالت کے اندر کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف بیوی نے فیملی جج کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ جبکہ اگر آپ تنسیخ نکاح کی ڈگری ظلم و تشدد کا گراؤنڈ لے کر مانگتے ہیں یا دیگر کسی اور گراؤنڈ پر عدالت سے طلب کرتے ہیں تو وہ گراؤنڈ یا وہ ظلم و تشدد یا وہ گراؤنڈ جو آپ نے اپنے دعویٰ میں منشن کیا ہے وہ گراؤنڈ آپ کو عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا فرق یہ آ جاتا ہے کہ جب تنسیخ نکاح کی ڈگری خلا کے گراؤنڈ پر مانگی جاتی ہے تو اس صورت میں بیوی کو حق مہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر اس نے شادی کے موقع پر حق مہر لیا تھا جس کو ہم معجل حق مہر کہتے ہیں تو وہ حق مہر اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے حق مہر نہیں لیا ہوا جس کو غیر معجل کہتے ہیں تو وہ حق مہر اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر جو پنجاب کا قانون تھا 2015 میں، اس کے بارے میں بھی بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 2015 کے اندر پنجاب کے اندر یہ امینڈمنٹ آئی تھی، پنجاب کا جو قانون ہے اس میں یہ امینڈمنٹ آئی تھی کہ اگر بیوی خلا کی ڈگری لیتی ہے تو خلا کی ڈگری کی صورت میں یا خلا کے دعویٰ کے صورت میں بھی وہ بیوی جو معجل حق مہر ہوگا اس یعنی جو شادی پر پہلے سے اس نے ریسیو کیا ہوا ہے شادی کے موقع پر، اس حق مہر میں سے وہ 75% اپنے پاس رکھے گی اور 25% اپنے خاوند کو واپس کرے گی۔ جبکہ جو غیر معجل حق مہر ہے اس غیر معجل حق مہر میں سے بیوی 50%، غیر معجل حق مہر وہ حق مہر جو بیوی نے شادی کے موقع پر نہیں لیا، جو عند طلب ہے یا جو اس نے بعد میں لینا تھا، اس حق مہر میں سے بھی بیوی 50% خاوند سے لینے کی حقدار ہوگی۔ ناظرین، بعد ازاں کافی وکلاء صاحبان نے اور کافی لوگوں نے، جن میں وکلاء صاحبان میں ہمارے پنڈی بار کے بھی چند معزز اراکین شامل تھے، کہ جنہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر اس پنجاب کے قانون کو یا پنجاب کی اس امینڈمنٹ کو چیلنج کیا، اور اس پر فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ PLD 2022 FSC پیج 25 یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی اس میں ججمنٹ آئی۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس ججمنٹ کے ذریعے اس قانون کو یعنی جو پنجاب کی یہ امینڈمنٹ تھی حق مہر کے اندر، تو اس قانون کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر قرار دے دیا اور غیر اسلامی قرار دے دیا۔ تو ابھی یہ جو قانون ہے یہ جو مئی 2022 سے اپلیکیبل نہیں ہے۔ دوسرا، جب آپ تنسیخ نکاح کی ڈگری لیتے ہیں عدالت سے ظلم و تشدد کی بنا پر یا کسی اور گراؤنڈ پر، تو اس صورت میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، پیج 9 ہے، اور اسی طرح سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تھی PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 273۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی عدالتی فیصلہ جات ہیں۔ ان فیصلہ جات کی روشنی میں جب عورت یعنی بیوی تنسیخ نکاح کی ڈگری فیملی عدالت سے خلا کے علاوہ
یعنی خلا کے علاوہ جو دیگر تمام گراؤنڈز ہیں جن میں ظلم و تشدد ہے، خرچہ نفقہ نہ دینا ہے، دوسری شادی ہے، اور آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے بارے میں ہم ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، تو اگر تنسیخ نکاح کی ڈگری خلا کے علاوہ ان دیگر گراؤنڈز پر عدالت سے طلب کی جاتی ہے تو اس صورت میں بیوی جو ہے وہ حق مہر واپس نہیں کرے گی اگر اس نے شادی کے موقع پر حق مہر لیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو حق مہر اس نے نہیں لیا ہوا، جو غیر معجل ہے، تو وہ غیر معجل حق مہر لینے کی بھی بیوی حقدار ہے۔ تو ان دونوں میں فرق آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ خلا کی صورت میں آپ کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا، اگر نہیں لیا تو چھوڑنا پڑے گا، اور خلا کی صورت میں آپ کو عدالت کے اندر وہ خلا کا گراؤنڈ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ جو دیگر گراؤنڈز ہیں خلا کے علاوہ تنسیخ نکاح کے لیے جو دیگر گراؤنڈز اویلیبل ہیں، ان گراؤنڈز کو عدالت کے اندر آپ نے ایک تو ثابت کرنا ہے، اور دوسرا جب وہ گراؤنڈ آپ عدالت کے اندر ثابت کر دیں گے تو اس صورت میں جو بیوی ہے اس کو حق مہر چھوڑنا نہیں پڑے گا، اور اگر اس نے حق مہر نہیں لیا ہوا، خامند نے اس کو حق مہر نہیں دیا، تو وہ حق مہر خامند کو اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہ ان دو قوانین میں بیسک فرق ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔